اگر آپ اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو یہ واقعی میں آپ کی جابس کو کھا جائے گی. میں نے بہت سارے لوگوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں یا جو پوٹینشیل ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مینٹرز کو چاہیے کہ وہ شفٹ کریں لوگوں کو انٹو دی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, انٹو دی ریلیونٹ فیلڈس. My name is Controversial Guy. Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to the show again. My name is Controversial Guy. اور آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہیں, I consider him my mentor as well. He's like an elder brother. اور اگر آپ ان کا پورٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے ایک مینیو کارڈ کھول رکھا ہے, کیونکہ he is the co-founder of many organization and has the directorialship of many software related organization in Pakistan. So I would like to welcome Mr. Sanaullah Khan. Assalamu alaikum Sana bhai. Welcome. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ اللہ کا بات کر رہا ہوں, اللہ کا بات کر رہا ہوں. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سر, پلیجر از آلویز آورز. ثنا بھائی, تو بیسکلی پہلی دفعہ ہے آپ کا شو پہ, اینڈ وی وڈ لائک کہ آپ آگے بھی آئیں اور تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن آپ اگر اپنے بارے میں دیتے ہیں, دیٹ وڈ بی امیزنگ. بلال, میں آئی ہیو بن ورکنگ لائک 15 years ان انڈسٹری, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرئنس ہے. کچھ اپنے ایکسپیریمنٹس بھی ہیں, کچھ اسٹارٹ اپس کے ساتھ, کچھ بلڈ کرنے کے اوور دا ایئرس, اور بس ایسے ہی ہے, چل رہی ہے زندگی بہت ساری چیزوں کے ساتھ. بیسکلی سر, آپ کے ساتھ ایک را کنورزیشن رکھنے کا مطلب یہ ہے ٹو پرووائڈ دا گائیڈ لائنس. ہم بہت سارے معاملات کو زندگی کے ٹچ کریں گے. فرسٹ اٹس اباؤٹ دا بزنس, ہاؤ ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجنس آن رائٹ ٹائم. And when we need guidance as youngsters, why it's very much important, and the role of the team building in overall success of a human being. Right. And why should not we take the hard way of the manual things, and why should we, focus on the things in the age of AI? So we would start up the point on the thing of like team building. How much is that important آپ کی اوور آل سکسیس میں؟ جی, ٹیم بلڈنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وجہ سے پہلے تو ہمیں یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ ٹیم بلڈنگ صرف لوگوں کو اکٹھے کر کے کچھ کام نہیں کروانا. دس از ناٹ اے موٹیو کہ میں 8-10 لوگوں کو 50-100 لوگوں کو اکٹھے کروں اور میں ان سے کام کرا لوں تو وہ ایک ٹیم کنسیڈر ہوگی. آئی ڈونٹ ایگری ود دس فینومینا. ٹیم تب کنسیڈر ہوتی ہے جب آپ ایک گول اچیو کرتے ہیں تھرو سرٹن پیپل اراؤنڈ, تھرو دا گروپ آف پیپل. آپ ایک ویژن رکھتے ہیں, ایک سوچ رکھتے ہیں, ایک گول رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر آپ کچھ لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں, اور وہ گول جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے اچیو کرتے ہیں تھرو گروپ آف پیپل. تب ہم اس کو ٹیم کنسیڈر کرتے ہیں یا ٹیم ورک کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم نے اچیو کیا. لیکن ثنا بھائی, بات سے ساری یہ ہے نا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے نا, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو منی. جی, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ویژن اینڈ ایوری تھنگ, اف اینی تھنگ ول گو ساؤتھ, پیپل ول ٹیک دا نیکسٹ اپرچونیٹی اینڈ لیو یور ٹیم. سو ہاؤ وی کین فائنڈ گڈ ٹیم میٹس؟ دیکھیں, ٹیم بلڈنگ کے اندر نا کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول دوسرے سے مختلف ہے. اگر ہم ہر انسان کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو ایک طرح سے ہی ہانکنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی آپ کی ٹیم کا پارٹ نہیں رہ سکتا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, سافٹ ویئر انڈسٹری سے ہی. ہمارے پاس ڈفرینٹ کیلیپرس کے لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے ہیں. اس میں سافٹ ویئر انجینئرس بھی ہوتے ہیں, اس میں کوالٹی ایشورنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں پروڈکٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگریڈ. اب اوور دا ایئرس میں نے خود یہ بات سیکھی ہے کہ ہر بندے کی چوائسیز اور ہر بندے کا ٹیلنٹ الگ ہے. آپ کیسے کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اٹ ڈپینڈس. آپ نے ایک موٹیویشنل جو لیول ہے اس کو اچیو کرنا ہے, آپ نے اس کو کمفرٹ زون کرنا ہے لوگوں کو.
ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इट. और फिर आप उन लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ड्राइव करें, ताकि वो लोग जो है ना वो अपनी जो जर्नी है या जो इंटरेस्ट है उससे डीफोकस ना हो. राइट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. होता क्या है कि हम एक अपनी मर्जी का एक गोल रखते हैं और हम हर इंसान को उस हिसाब से उस चीज़ के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि फोर्स करते हैं चलाने के लिए कि उस तरीके से चल जाए. एग्जैक्टली कि चलता रहे. ऐसा होता नहीं है. कुछ लोग बहुत चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं. Agreed. कुछ लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं लेकिन वो इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो चैलेंजेस को उस तरह से एक्सेप्ट कर सके. अब अगर मैं सबको एक ही मेजरमेंट के साथ मेजर करना शुरू कर दूंगा और उनको एक ही पैमाने से नापना शुरू कर दूंगा तो ये मेरी गलती है, उनकी नहीं है. सही बात. बीइंग अ लीडर आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरी टीम के अंदर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, तो हर एक इंडिविजुअल की क्या कैपेसिटी है, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अब जब हम उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते हैं और हमें पता है कि अच्छा मैं किसको कहाँ बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ और उसका अपना भी इंटरेस्ट इस चीज़ के ऊपर बना रहेगा, तो डेफिनेटली वो आपसे भागने की कोशिश नहीं करेगा. बाय अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन. लेकिन देखें वहाँ पर हमें वो लोग भी तो शायद मिलेंगे जो ओवर स्मार्ट हैं, मैनिपुलेटिव हैं, जो आपको ये चीज़ कन्विंस कर देते हैं कि यार दे आर द विक्टिम. समझ रहे हैं ना, ये बहुत सारे केसेस होते हैं टीम्स में, आप समझ रहे हैं बात. एंड देन हाउ डू यू डील विद दोज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज दे आर टैलेंटेड बट दे हैव द डार्क साइड एज वेल, एंड सो यू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. तो हाउ यू वुड डील विद दैट काइंड ऑफ थिंग एंड हाउ वुड इट इफेक्ट योर गोल, ओवरऑल गोल? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए between the team members and yourself as well. Being a manager, अभी इस वक्त मैं मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्टली लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं. Okay. अगर आपकी कम्युनिकेशन और आपका लेवल ऑफ इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो फिर इस तरह की चीज़ें कब इन्फेक्ट कर दें आपकी टीम को आपको पता नहीं चलेगा. एंड मे बी इट्स टू लेट बाय देन. तो आपको एक तो ये कि डेली बेसिस के ऊपर पल्स ऑफ द जो फ्लोर है या जो आपकी टीम है उसका आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है. Okay. फिर दूसरी चीज़ ये कि आप देखें एक एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं. आई नो इट्स हार्ड, इट्स नॉट दैट ईजी कि ये जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो कोई ओवरनाइट हो सकती है, पॉसिबल है नहीं है. लेकिन जब एक एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का या एक टीम का बन जाता है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, तो फिर इस तरह की जो ख्यालात का जो चीज़ें किसी अगर टीम मेंबर के उसमें आती भी हैं तो उसको पता है कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके इनकरेज नहीं होंगी बल्कि रोकी जाएंगी. एंड मे बी इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे. देखें, एक तो ये चीज़ है. सेकेंडली ये कि आप लोगों को बिजी रखें टूवर्ड्स अ गोल दैट दे हैव टू अचीव. Okay. राइट, दिस इज अनदर थिंग. आप जब लोग जो इस तरह की चीज़ें जहन में इस वजह से भी आ जाती हैं समटाइम्स कि उनके पास दे हैव मे बी अनफ टाइम अदर देन द गोल्स, उनको क्लियरिटी नहीं होती क्या चीज़ करनी है, या वो अपने गोल से डेविएट हुए होते हैं, या मे बी समटाइम्स दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी एज वेल कि समटाइम्स ब्लेम गेम्स भी अनफॉर्चुनेटली शुरू हो जाती हैं टीम्स कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आई कैन अचीव दिस. ये वो बच्चा है या ये वो लड़का है या लड़की है व्हाटएवर जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है. बिल्कुल 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 राइट होता है. तो कम्युनिकेशन की जो मैं बात कर रहा था और गोल्स की जो मैं बात कर रहा था, जब वो क्लियरली डिफाइन होते हैं तो हर बंदा अपने काम का रिस्पॉन्सिबल होता है. Agreed. And now comes the question of achieving the bigger target, that success in life. उसके ऊपर हम एंड पे थोड़ा सा फोकस करेंगे. पहले हम आते हैं थोड़ा सा कि जब एक बच्चे की स्टार्टिंग होती है
آن دا ایجوکیشنل سائڈ اب وہ پیرنٹنگ کا کتنا بڑا گول آتا ہے کہ وہ بیسکلی جو ٹراماز جو ٹاکسسٹی اگر اس کے ہاؤس ہولڈ میں ہے, کیونکہ according to the research that every second household is going through that kind of thing, either it's toxicity, either it's the trauma, or either it's the lack of resources that a child is bearing in terms of achieving that thing that it can become smart or it can pursue the goals that he or she wants. تو اس میں پیرنٹنگ کا کتنا رول ہے, تعلیم کا کتنا رول ہے, اور انوائرمنٹ کا کتنا رول؟ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور پرٹیکولرلی اگر ہم ابھی پاکستان کی بات کریں تو میں ٹو بی آنیسٹ سم ٹائمز آئی گیٹ ویری سیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو نرش نہیں کر پاتے کہ وہ بہت کلیئر ہوں اپنے گولز کے لیے. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بہت ساری چیزوں میں بیزی ہوتے ہیں آج کل, کیونکہ بہت کمپٹیشن جو ہے وہ بہت ٹف ہو گیا ہے پیرنٹس کے لیے بھی. اپنی ڈیلی جو لائف ہے اس کو گزارنا, پوری رسپانسبلٹیز کو بیئر کرنا اس ساری چیز کے اندر. تو موسٹلی ایسا بھی ہے کہ ایک جو شادی شدہ کپل ہے وہ دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بڑا ٹف ہو جاتا ہے سم ٹائمس. اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو کہ آپ کو دینا چاہیے. اسکول جو ہے وہ بھی بچوں کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر پاتے کہ ان کے گولز کیا ہونے چاہیے, ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کی اسٹرینتھس, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. وہ بس ایک سلیبس ہے جو ان کو بس دیا جاتا ہے اور وہ پڑھائی جاتے ہیں اس چیز کو, رائٹ. دیکھیں بچوں کی جو پیرنٹنگ ہے یا جو گولز ان کے لیے سیٹ ہونے چاہیے وہ بہت کلیئرلی سیٹ ہونے چاہیے. اس کی بچے کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے, اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, وہ کن چیزوں میں بہت اچھا ہے, کن چیزوں میں بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے, ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم اکثر لیک کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صرف گریڈز اچھے لے لے, اور ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہوتی ہیں بچے سے کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے. آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کلاس میں کتنے بچے فرسٹ آ سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے کہ سر یہاں پر ایک بہت بڑا ٹاکسک انوائرمنٹ یہ ہے کہ فرسٹ آ جاؤ. مجھے ایک بات بتاؤ, جو بچہ فرسٹ آ رہا ہے کلاس میں ہمیشہ وہ لائف میں فرسٹ آئے گا؟ گارنٹی ہے؟ لکھ کر دو گے؟ بالکل. اور اگر آپ, یہ ایک اور بھی المیہ ہے اس بچے کے لیے کہ اگر وہ لیٹس سے فرسٹ آتا رہا ہے اسکول میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, اور اب اگر اسے تھوڑی سی چیلنجنگ لائف مل گئی ہے تو وہ کیسے ڈیل کرے گا اس چیز کے ساتھ؟ اس چیلنج کے لیے نہ فائنینشیل لٹریشن ہمیں دی جاتی ہے, نہ کیا کہتے ہیں کوئی اس طریقے کی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے ہماری کہ وہ زندگی کے ٹراماز کو ڈیل کر سکے. کیونکہ جو بچہ اپنے گھر سے ہی ٹراماز ڈیل کرتا ہوا آ رہا ہے وہ آگے جا کے ایک نیگیٹو انسان کیسے نہیں بنے گا؟ مجھے اس چیز کا کنکلوژن سمجھ میں نہیں آتا. اوبویسلی وہ بنے گا جہاں پر اس کے ماں باپ اسے کنسسٹنٹ کمپیئر کر رہے ہیں کسی اور کے بچے سے, وہاں پر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ یہ احساس دلاتے ہیں اور کوئی نہیں دلاتا کہ یو آر اے لوزر. صحیح ہے. اور آس پاس کے کیا کہتے ہیں رشتہ دار باقی وہ کمی پوری کر دیتے ہیں, اور یہ میجورٹی ہاؤس ہولڈ میں. دیکھیں ہم لوگ, یہ ایک اور چیز جو آپ نے پوائنٹ کی کہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا, یہ ایک بہت ڈیزاسٹرک چیز ہے جو نارملی ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ چیز ہے کہ ہم ہر وقت ان سے ان کی پڑھائی اور ان کے گریڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایسا ہی. سیکنڈلی یہ کہ جو میں نے اکثر, یہ اب بالکل ہم ایک نارمل لائف کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے نارملی فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا اور وہ انہوں نے کچھ زندگی میں اچیو کیا ہوا ہے, کچھ پڑھے لکھے انسان ہے, تو ہم فوراً سے اپنے بچوں کو ان کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹھو ان کے سامنے اور ان کو بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. And we are giving the leverage to that third person to judge our child on the basis how he lived his life. بالکل. And it worked out for him. But یار وہ اس بچے کے لیے نہیں کرے گا تو پھر وہ بچہ تو آپ کو بلیم کرے گا آگے جا کے. اور سیکنڈلی آپ اس شخص سے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس سے اس کے فیلئرس کے بارے میں نہیں پوچھتے اپنے بچوں کے سامنے.
آپ کو صرف ایک سکسیس دکھائی دیتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, لیکن وہ جرنی نہیں پتا ہوتی. اور پھر وہ ایک ججمنٹل انوائرمنٹ جو آپ بچے کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت ڈیزاسٹرک اور بہت سخت, میں اس کے لیے لفظ یوز کروں گا, وہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. آپ اپریشیٹ کرنا سیکھیں, آپ اپنے بچوں کو ان کی مسٹیکس بتائیں, وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ ان کو انکریج کریں, آپ ان کے لیے گول سیٹ کریں, ان کے لیے ریوارڈ سسٹم رکھیں کہ اب اگر آپ یہ چیز اچیو کرو گے تو اس کے بدلے آپ کو یہ ملے گا. آئی تھنک سب سے بڑی جو مجھے لگتی ہے پرابلم جو وہ ہوتی ہے نا بچے کی ایج 5 سال سے لے کے 17 سال والی, جس میں ریبیلیس موڈ بھی آ رہا ہے, لرننگ موڈ بھی آ رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں ماں باپ کا کردار بہت بڑا ہے. لائک دیٹس واٹ آئی تھنک کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یار ہاؤ دا کڈ از فیلنگ آن ہز لیول آف انسیکیورٹیز اور لیول آف ہز انڈر اچیومنٹ آف اور ٹوٹل کمپیریزن اور یو نو لیونگ آؤٹ فار دا تھنگس. کیونکہ یہاں پر ایک اور ٹاکسک مسئلہ ہے کہ اگر ماں باپ دینا شروع کریں گے تو وہ اپنا گردہ بیچ کے بھی بچے کو ساری چیزیں دے دیں گے. بالکل. اور اگر نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں دیں گے. اچھا, میں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ٹیم بلڈنگ اور آفس کے اوپر بات کر رہے تھے, ایک آفس انوائرمنٹ کے اوپر. اب میں 2 چیزوں کو آپ کو دونوں کا ایک کمپیریزن کر کے بتاؤں گا, جو کہ ایک گھر میں ایک بچے کے ساتھ اور ایک آفس میں ایک ٹیم ممبر کے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ ہے گیپ. جب آپ اور آپ کے بچے کے بیچ میں گیپ ہوگا اور وہ لیول آف ٹرسٹ, وہ لیول آف کمفرٹ نہیں ہوگا کہ وہ آپ سے اپنے سارے پرابلمس ڈسکس کر سکے, صحیح بتا سکے, اپنے اسٹوپڈ کوشچنز آپ کے سامنے رکھ سکے, اپنی کوئی بھی ایسی تھاٹس جو کہ اس کے ذہن میں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے گا, تو ایک گیپ کریٹ ہوگا. رائٹ, یہی ہوتا ہے آفس کے اندر بھی. ہاں اگریڈ. بہت سارے آپ کے ٹیم ممبرس, بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ سے پوچھنے سے اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ یار یہ اگر میں نے سوال اس سے پوچھ لیا تو یہ کہے گا یار اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو بیوقوف آدمی ہے, یہ میرے سے کیا چیز پوچھ رہا ہے. ہاں اگین وہی ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار ججمنٹل ویلیو کیا نکلے گی یا نیوسنس ویلیو میری کیا بنے گی. ایگزیکٹلی. آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں اپنے بچوں کے ساتھ, کہ وہ آپ سے اپنی ساری چیزیں ڈسکس کر سکیں. اگر وہ آپ سے اپنی ساری چیزیں نہیں ڈسکس کر پائیں گے تو وہ کسی اور سے ڈسکس کریں گے, اور مے بی جس سے وہ ڈسکس کریں وہ اس کو کیا مشورہ دے یا اس کو کیا گائیڈ کرے, وی ڈونٹ نو. I agree. I would totally agree on that, and that's how many of the people are misled when they are making the choices of their career, and they make wrong choices on the right time or wrong choices on the wrong time as well. Bilkul. So on that factor, what do you think, sir, like how much it is important, kyunki hame nahi pata ki right choices right time pe kya hoti hain. It's a sentence that we use maybe for luck, that we use maybe for the charm if something works out for us, but اس چیز کا کتنا عمل دخل ہے زندگی میں for making right choices at the right time, کیونکہ سب کے لیے میننگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اس کی. دیکھیں, رائٹ ڈیسیژن آن دا رائٹ ٹائم جو ہے نا وہ اٹس امپورٹنٹ. ہمیشہ سے یہ چیز ہم نارملی دیکھتے آئے ہیں کہ جو بھی لیٹ ہو گیا نا وہ گیا. جب ٹرین نکل گئی آپ کے ہاتھ سے تو دین یو آر لیٹ. پھر آپ رہ گئے ہیں اور باقی سب اپنی ڈیسٹینیشنس پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں, کچھ چیزوں کو کرنے کے کچھ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اگر اس کے بعد آپ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ کبھی اس طرح سے نہیں ایگزیکیوٹ ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آئی ٹی ورلڈ سے. دیر از اے ویب سائٹ, آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اس کا نام ہے 1 ملین پیج. اوکے. وہ ایک کانسیپٹ ہے جس میں ایک اس کے فاؤنڈر نے کہا کہ میں 1 ملین پکسلز ایک ویب سائٹ کے اوپر ڈالتا ہوں اور ایک پکسل جو ہے وہ $1 کا ہوگا. اوکے.
اب آپ پرچیز کر سکتے ہیں مے بی 50 پکسلس اور آپ اس میں اپنا لوگو پلیس کر سکتے ہیں. اوکے 1 ملین پکسلس جتنے بھی ہیں وہ سارے سولڈ آؤٹ ہیں اور اس میں دنیا کی کمپنیز کے لوگوز پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں ہی ڈیڈ اٹ آن دا رائٹ ٹائم. یا اب آپ 100 ملین پکسلس بنا لیں, وہ اس طریقے سے ورک نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو سیل کرنا چاہیں, نو بڈی ول بائی اٹ فرام یو. لیکن who decides that okay, for some people it will be in their late teens, they will be a huge success. So yeah, we have many examples of that, but they are rare, right? Some people we have whose success are, let's just say, in their mid-20s, for some it's mid-30s, for some it's mid-40s. So how we would decide it کہ یار what's the right time for us? دیکھیں میرے خیال سے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نا خاص طور پہ بچوں کی اگر بات کریں یا اپنی بات کریں کسی ایج میں, لیٹس سے 16 اور 17, ہمیں پتہ نہیں ہوتا نارملی کیونکہ ہم آبزرو نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو. ایک تو ہم آبزرو نہیں کر رہے ہوتے کہ پوٹینشیل ہے کیا, رائٹ. جب ہم جس چیز میں پوٹینشیل ہوتی ہے ہم اس چیز میں اسٹرینتھ نہیں پٹ کر رہے ہوتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے, اس کو ڈرائنگ کرنے کا بہت شوق ہے. ہم اس کو وہ اکوپمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے جس میں اس کی پوٹینشیل ہے, جس میں وہ بہت گرو کر سکتا ہے ایون ایٹ دی اسمال ایج, رائٹ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو میتھس کے فارمولاز یاد کراتے رہیں یا ہم اس کو کوئی سائنس کی بکس پڑھاتے رہیں, لیکن وہ آرٹسٹ ہے, رائٹ. صحیح بات. اس کو پینٹنگس کرنی ہے, ہم اس کو پرووائڈ ہی نہیں کرتے. ہم اس کو 14 کی ایج میں 15 کی ایج میں کینوس لا کے دیں, ہم اس کو پینٹس لا کے دیں, ہم اس کی کریٹیوٹی کو دیکھیں کہ وہ کیا بنا پاتا ہے, رائٹ. تو جتنا ہم جلدی پوٹینشیل کو کلیئرلی دیکھ پائیں ان اے کڈ, ہم اتنا جلدی ڈیسائیڈ کر پائیں گے. لیکن بہت سارے پیرنٹس یہ بھی تو کہتے ہیں جسٹ اے فیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کس چیز سے کمانا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ وی ور ٹاکنگ بفور اسٹارٹ ریکارڈنگ کہ ہمارے ماں باپ نے یا ہماری سوسائٹی والوں نے یا رشتہ داروں نے ہمارے بھی کہیں نہ کہیں یہ کانسیپٹ بلڈ اپ کر دی کہ کامیابی ایکولس ٹو پیسہ. بالکل. No matter if you don't have character, no matter if you don't have credentials, no matter اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کامیاب ہیں. دیکھیں ایک حد تک میں اس چیز کو تھوڑا سا ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس ایسا کیوں سوچتے ہیں. اب میں تھوڑا سا پیرنٹس کی وکالت بھی اس میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ ریزن ہے کہ دیکھیں سروائیو تو کرنا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. صحیح. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پاکستان کی بات کروں تو پوٹینشیل بہت کم ہے بہت ساری چیزوں کا جو کہ نارملی بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. اوکے. اب آپ نے سروائیو کرنا ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں کو بیئر بھی کرنا ہے. یو نیڈ منی. ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم پیسوں کے بغیر جو ہے وہ گزارا کر سکتے ہیں یا کر پائیں گے بہت ایزیلی. پیسے تو چاہیے ہی ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے گزارنی ہوتی ہیں لائف میں, سروائیو کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پیسے تو آپ کو چاہیے. اب آپ پوٹینشیل پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ یہ پوٹینشیل دیکھتے ہیں کہ یار بچہ کل کو جب بڑا ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ کیا جس کریئر کو چوز کرنے جا رہا ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ایزیلی اپنی زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں. تو وہ فیئر ہے جو پیرنٹس کا ہے, وہ جو فیئر ہے نا وہ ایک حد تک ویلڈ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ لوگوں نے ان کو بہت سارے سراؤنڈنگز میں ایگزامپلس دیکھی ہیں فیل ہوتے ہوئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے, صحیح, رائٹ, اور کرکٹر بننے کے لیے ایک ہائیسٹ لیول پہ جانے کا مطلب ہے کہ ہی شوڈ بی دا ون آؤٹ آف لیٹس سے 20. یس. 25 کروڑ لوگوں میں سے اگر ہم
بڑا وہ ہے ریشو بہت بڑا رائٹ. اگر ہماری پوری آبادی 25 کروڑ ہے اور آپ کا بچہ بولتا ہے کہ مجھے کرکٹر بننا ہے, تو ایز اے پیرنٹ آپ کیا دیکھیں گے کہ کین ہی بی دا ون ان 20-25 آؤٹ آف 25 کروڑ کی آبادی. And keeping in mind the mechanism how in Pakistan most of the thing works, that everything is either on perchy or nepotism, and cricket is one of the highlighted one. That اس میں آپ کے بچے کے پاس کتنا بھی ٹیلنٹ ہو یا آپ کے پاس کتنا بھی ٹیلنٹ ہو ان ٹرمز آف پاکستان, چوز وہی کیا جائے گا یا تو جس کا باپ اس فیلڈ میں ٹاپر ہے, صحیح ہے, جس کے ریفرنس ہیں, یا ہائی لائٹ وہ ہوگا جس کے پاس بہت ساری چیزیں پہلے سے اویلیبل. سو آئی وڈ اگری دا فیکٹر آف دا پیرنٹس کہ وہ ہماری چوائسیز سے نہیں, وہ ہماری ناکامی اور غریبی سے زیادہ ڈرتے ہیں. بالکل سمپل ایز دیٹ. یہ مینٹرز کے بارے میں یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ یا پھر آفیسز کے اندر جو مینٹرز ہوتے ہیں, جو مینیجرز یا جو آپ کے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوٹینشیل دیکھیں کس چیز میں ایک انڈیویژول اس کی کیپیسٹی ہے یا اس کا انٹرسٹ ہے, اس کو گائیڈ بھی کریں, اس کو مولڈ بھی کریں, اس کو موٹیویٹ بھی کریں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک غلط چوائس کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ وہیں پہ گرو کرنا شروع کر جاتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں اس کام سے. ابھی ہم آف دی ریکارڈنگ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ 20 گھنٹے بھی اس میں کام کریں آپ تھکتے نہیں ہیں, پتہ چلتا آپ خوش رہتے ہو. رائٹ. اگریڈ. تو وہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. اینڈ اٹس نیور لیٹ. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اکثر میں یہ لوگوں کا آرگومنٹ سنتا ہوں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آگے دھکے سے آگے, ٹھیک ہے, کیونکہ سب نے کہا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یار اس میں آپ فری لانسنگ میں بھی کام کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو سفارش کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, اس میں پوٹینشیل بھی بہت ہے, اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی بہت ہوتی ہیں. ہم بن گئے سافٹ ویئر انجینئر, رائٹ, لیکن میرا دل نہیں کرتا کام کرنے کا. اب اٹس اے برڈن آن یو ایوری ڈے and you're not even at all excited about the work or you're not even happy. Right. So this happens. میں نے بہت سارے لوگوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان سے آپ پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, they know inside کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا, کس چیز کا شوق ہے, رائٹ. اور وہ صرف اس وجہ سے اس کو کبھی نہیں ایکسپلور کر پاتے, اس فیئر کی وجہ سے کہ اچھا یار یہ کر لیا تو پھر ہم لوگ کھائیں پیئیں گے کیا, ہم کمائیں گے کیسے, ہماری زندگی کیسے گزرے گی. اب وہی والی بات ہے نا سر کہ if we look at around the things, and that is what related to success as well, and now we will come to that point regarding the business, regarding life, and regarding making peace and forgiving oneself for the mistakes that you have done, or it is done on your behalf from your parents or your mentors. کہ جب آپ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں نا اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یار میری لائف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے آگے نکل گئے, اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو میک دیٹ پیس کہ یار میں کیوں نہیں کر پا رہا, ٹیلنٹ مجھ میں زیادہ ہے, کور کمپٹنسی میرے اندر بہت بہترین ہے, کمیونیکیشن میں مجھے کوئی مات نہیں دے سکتا, لیکن اسٹل وائی دی ادر پیپل آر اہیڈ آف می. اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ رسک ایز ویل, تھوڑا سا ایز ویل وہ ہے سر. میرے خیال سے ہمیں جو ہے نا وہ جیسے میں نے پہلے بہت دفعہ کہا کہ اپنے گولز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہیے. صحیح. جب ہم بہت سارے لوگوں کو اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھیں گے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے جسٹ ود دیئر سکسیس, ان کی سکسیس آپ کا گول نہیں ہونا چاہیے, یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے. آپ اپنے گولز بنائیں, بے شک موٹیویشن وہی ہو, ان کی سکسیس ہو, لیکن آپ کچھ نہ کچھ میئریبل بنائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھیں, ایون میں بار بار اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اس ساری چیز کی بھی چیزیں لے آتا ہوں. اجائل اور جو اسپرنٹ سسٹم ہے ہمارا, وہ کیوں انٹروڈیوس ہوا ہے, وہ بہت کوئک ہے. Because of the chunks of goals that you're putting on the table. Very small goals جو کہ measurable ہوں, achievable ہوں, quick feedback ہو, آپ جلدی سے فیصلہ کر پائیں کہ اچھا نہیں یہ ایسے الٹر کرنا ہے, یہ چیز ایڈ کرنی ہے, یہ چیز مائنس کرنی ہے.
رائٹ. تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے گولس کو ڈیفائن کریں. ایون ان لائف مجھے 6 months میں یہ اچیو کرنا ہے, اور پھر آپ اس کے بارے میں ایک پلان بنائیں. پہلے اس کو سوچیں کہ کیسے اچیو کرنا ہے, اس کا فال بیک پلان بنائیں, اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رسکس ہیں ان کو سوچیں. ہمارے ساتھ یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سوچتے نہیں اور ہم ایگزیکیوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ایون میرے ساتھ ہوا ہے اسٹارٹنگ میں. لائک ایک بزنس کرنے کا سوچا, بس صرف اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھی, کیلکولیٹر سے ملٹیپلائی کی چیزیں, اینڈ اٹ واز آل گڈ آن دا پیپر, رائٹ, بٹ اٹ واز ڈیزاسٹرس ان دا ریئل فیلڈ. مجھے بند کرنا پڑا وہ بہت جلدی, کیونکہ مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا میں نے تو اس کے دوسری پوری سائڈ تو دیکھی نہیں ہے, ریالٹی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو صرف اس کی پازیٹیو سائڈس کو دیکھ رہا تھا, حالانکہ ریالٹی میں یہ چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح جب ہم بچوں کے کریئر کی بات کرتے ہیں تو فیسینیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ فیسینیٹ ہو سکتے ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. آپ کسی کو دیکھتے ہیں یار یہ تو بہت سکسیزفل ہے, مجھے بھی یہی بننا ہے, لیکن آپ کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں یا جو پوٹینشیل ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو آپ پہلے پورے اپنے آپ کو سمجھیں, جانیں, اینالائز کریں, اپنے پوٹینشیلس کو دیکھیں, صحیح, اور پھر پلان آؤٹ کریں چیزوں کو. اسی طرح سے آفیسز کے اندر بھی ایک تو امپلائی جو کام کرتا ہے اس کو خود پتہ ہونی چاہیے اپنی اسٹرینتھس, اور اس کے حساب سے اس کو اپنا کریئر چوز کرنا چاہیے. اور پھر مینٹرز کو چاہیے کہ وہ شفٹ کریں لوگوں کو انٹو دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, انٹو دا ریلیونٹ فیلڈس جس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. لیکن سر ایک سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے پاکستان میں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ آل آف دم دا کارپوریٹ آفیسز, بٹ 98% آف دا کارپوریٹ آفیسز وہاں پر چل رہا ہے سیٹھیانزم. دے ڈونٹ ایون نو دا ڈیفینیشن آف کارپوریٹزم. اور وہاں پر کور کمپٹنسی والا معاملہ نہیں ہے وہاں پر. سو سوری فار مائی ورڈس کہ وہاں پر جتنی چاپلوسی جو کرے گا نا بندہ وہ اتنا کامیاب ہوگا اس فیلڈ میں اور اس آفس میں. لائک کچھ ایکسپیرینسز میرے گزرے پاکستان میں, جب میں نے کچھ آفیسز سے کے ساتھ کام کرا, کنسلٹنسیز یا جہاں پہ کچھ میں نے سیکھنا چاہا والنٹیرلی ایسی جا کے, وہاں پر مجھے ایک بات نظر آئی کہ دیر از ون گائے ہو از دا CEO ہو از ایکٹنگ لائک ایز ہٹلر, اور اس کے پاس آس پاس صبح چائے پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے ساتھ صرف گاسپ کر رہے ہیں کہ آفس کے کس مینیجر کے ساتھ کیا ہوا اور کون سا بندہ کہاں پر اس وقت اپلائی کرنے ہی کر رہا. اینڈ آئی ہیو سین دیٹ ود مائی آئیز اینڈ آئی سے کہ واٹ کائنڈ آف کلچر دیٹ یو آر بلڈنگ اور واٹ کائنڈ آف پروڈکٹ دیٹ یو آر ڈیلیورنگ ٹو دا مارکیٹ, اس میں آپ بہتری کیسے لائیں گے جب آپ کا امپلائی ہی خوش نہیں ہے. دیکھیں اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہے آفس کا جس میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو صرف تعریف چاہیے یا وہ اکٹھے ہوتے ہیں, نارملی یہ دیکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ میں سوری ٹو دا گورنمنٹ انوائرمنٹس, لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ کون کتنا صاحب کے قریب ہے, ہاں رائٹ, اور وہ اس کی گڈ بکس میں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اصل میں دے آر دا پیپل جن کی وجہ سے آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے یا آپ کی پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں. اصل میں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو بیک ڈور کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, بالکل وہ پوٹینشلی ہٹ ہوتے ہیں بری طرح سے, اور ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے جس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس طرح کی جو کمپنیز ہیں یا اس طرح کی جو آفیسز ہیں اس میں آپ اس میں ریٹینشن ریٹ جو ہے لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے اور اسٹرگلنگ موڈ میں رہتی ہیں. لیکن ایک اور چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میں اس کے علاوہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ سم ٹائمز لوگ کمیونیکیشن کو چاپلوسی سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت تھن لائن ہے, بہت تھن لائن, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے بہت آبزرو کیا ہے.
آپ خود کمیونیکیٹ نہیں کرتے آفس میں, اور اگر کوئی اور بندہ کمیونیکیٹو ہے, وہ اپنی ہر چیز رائٹ ٹائم پہ اپنے باسز کو کمیونیکیٹ کرتا ہے, تو پھر آپ کو یہ ایکسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چاپلوسی کر رہا ہے, یا وہ کوئی بیک بائٹنگ کر رہا ہے, یا وہ کوئی جیسے ہم بولتے ہیں کہ بہت کسی تعریف کے چکر میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے, رائٹ. میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ جو بندہ زیادہ کمیونیکیٹو ہوتا ہے, یہ میں آپ کو ریئلٹی آن دا گراؤنڈ بتا رہا ہوں, جو بندہ زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ نارملی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ کوئی باس کے بہت قریب ہے, یا یہ چاپلوسی کر رہا ہے, اس وجہ سے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. حالانکہ لازمی نہیں ہے. کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ انٹروورٹ ہیں, ٹو بی آنیسٹ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کام کرنا کارپوریٹ ورلڈ کے اندر. نو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز کائنڈ آف پیپل, اینڈ زیادہ تر آفس میں یہی چل رہا ہے سر. یہاں پر ایک سینس آف اکاؤنٹیبل پرسن کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ رائٹلی ٹائم پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اینڈ ہی از اکاؤنٹیبل فار موسٹ آف دا پروگرس رپورٹنگ, رائٹ. دیر از اندر تھنگ. But when we are looking at the people who are just trying to, gaze up their numbers and they are just trying to save their job. ہاں, وہ تو تب ہوتا ہے نا جب پروسیسز نہیں ہوتے. ہاں, اور وہ ایک آدمی ساری چیزیں ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں پروسیسز جو ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو کل کرنے کے لیے بنے ہیں. اس میں ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, رسپانسیبل ہوتا ہے اپنی کسی گول کے اگینسٹ, جو کہ اکٹھے ہو کے گولز پھر ایک بڑا گول بنتا ہے ٹورڈز دا ویژن اینڈ مشن آف اینی کمپنی. تو یہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں پروسیس انوالو نہیں ہوتے, اور پھر یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیزاسٹر قسم کا ایک سک انوائرمنٹ آئی وڈ سے وہ ایک کریٹ ہو جاتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ وہی 4-5 لوگ جو قریب ہیں وہ رہتے ہیں, اور باقی پوری ٹیم آپ کی شفل ہوتی رہتی ہے اوور دی ایئرس. وہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں, اور پھر جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ نہیں مینٹین کر پاتے. افسوس کی بات یہ ہے نا کہ اگر ایسی آرگنائزیشنز, اور جو کہ پاکستان میں 95% کیس ہے, ایسی آرگنائزیشنز اگر ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کنٹری میں بچوں کا پوٹینشیل مر جاتا ہے. بہت سارے ٹیلنٹڈ بچے کیا کہتے ہیں, یا تو وہ فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ ایکسل کر سکتے تھے, یا تو بہت نارمل سی چیز ہے ابراڈ چلے جائیں, اینڈ وہاں پر ان کو اتنی کامیابی ملتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کامیابی ناٹ ان ٹرمز آف دا فائنینشیل گینس بٹ دا ریکگنیشن ایز ویل. آئی تھنک اے پرسن از more hungry for the recognition than being wealthy. یہ میرا پرسنل بلیو ہے. نہیں بالکل ڈیفینیٹلی. ایون جس طرح کی آرگنائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح کی آرگنائزیشن کے ہائرنگ پروسیسز بھی بہت خراب ہوتے ہیں. اس میں ایون آپ کا جو ہائرنگ پروسیس ہے, ڈیورنگ دی ہائرنگ آپ اس چیز کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو میں ہائر کرنا جا رہا ہوں وہ اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. کیا وہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی رہے گا کہ وہ ہر وقت میری تعریفیں اور میرے ساتھ اس طرح سے رہے گا, یا وہ صرف سارٹ آف لائک ورک اورینٹیڈ بچہ ہے. اگر وہ بہت آپ کو پرسنالٹی کے حساب سے ایسا لگا کہ وہ شاید آپ کے نخرے اس طرح سے نہ اٹھائے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں, یا جس طرح سے آپ اپنے باس کے اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, نخرے, تو شاید آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. صحیح بات. اور وہ پوٹینشلی بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہو. تو یہ انوائرمنٹ میرے خیال سے اس طرح کے انوائرمنٹ میں لوگ جو ہیں وہ نارملی زیادہ دیر کام نہیں کرتے جو پوٹینشیل امپلائیز ہوتا ہے. ناؤ ول کم ٹو ٹو آف آر ویری بیسک ٹاپکس جو ہم شروع میں لے کے چلے تھے. سکسیس کی ہم نے بیچ میں بات کی. ناؤ اٹس اباؤٹ اسٹارٹنگ یور اون بزنس کائنڈ آف تھنگ. کہ آپ کے پاس فیسلٹیز کم ہیں, آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, آپ کے پاس لیٹس جسٹ سے فائنینشیل کیپیسٹی نقصان کو برداشت کرنے کی کم ہے. سو آن دیٹ ٹرم ہاؤ وڈ یو اسٹارٹ اے بزنس اینڈ ان اے سافٹ ویئر فیلڈ اسپیسیفکلی آئی ایم آسکنگ. جی, سب سے پہلے تو میرے خیال سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں اور کیا بنانے جا رہے ہیں. رائٹ, سب سے پہلے اس کا کاز کلیئر ہونا چاہیے اور اس کا گول کلیئر ہونا چاہیے
کہ کیا یہ نیڈ ہے یا نہیں. By cause and need means what kind of problem it's solving or what kind of goal it's trying to achieve. Yes, okay, exactly. میں ابھی ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ کی بات کرتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی اے اسٹارٹ اپ کمپنی لیٹس سے. اب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے. کیا صرف آپ کو پسند ہے کوئی پروڈکٹ بنانا؟ کیا آپ صرف اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ آپ کو اس سے پیسے کمانے ہیں؟ کیا یہ کوئی پرابلم سالو کر رہا ہے؟ کیا آپ نے کوئی گیپ فائنڈ کیا ہے ان دا مارکیٹ جس کو آپ فل کرنے جا رہے ہیں, رائٹ؟ دیکھیں, پیسہ آنا از اے سیکنڈری تھنگ, وہ آئے گا جب آپ بزنس کرنے جائیں گے. لیکن اگر آپ رائٹ ڈیسیژن نہیں لیں گے تو پھر ہر چیز ڈسٹروائے ہوگی. More than 90% of the startups are failing because of different reasons, and major of the reasons are سوچا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں بنانا ہے, کس لیے بنانا ہے, یہ اس کی پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو سرویز کرنے چاہیے. آپ کو جو بھی آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ میں کس کو سرو کرنے جا رہا ہوں. جس کو آپ سرو کرنے جا رہے ہیں آپ ان سے تو پوچھیں ان کو چاہیے جو آپ بنانے جا رہے ہیں یا نہیں. آپ ان کو ان کے انٹرویوز کریں, آپ ان کو ان سے سروے کریں اس چیز کے اوپر, آپ ڈیٹا گیدر کریں اس چیز پہ کہ آپ جو بنانے جا رہے ہیں اس کی کیا مارکیٹ ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, رائٹ؟ اوکے. سیکنڈلی, آپ کو ایم وی پیز سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اب جو لوگ نہیں جانتے واٹ از این ایم وی پی, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے سر. موسٹ وائبل پروڈکٹ ہم اس کو بولتے ہیں. اس میں آپ پوری کی پوری سولوشن یا ایک سافٹ ویئر کو بلڈ نہیں کرتے بلکہ ایک چنک آف سافٹ ویئر یا ایک چھوٹا ورژن آف دا بگر سافٹ ویئر آپ اچیو کرتے ہیں جس میں آپ ٹیسٹ کراتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں نا باسکن روبنس, تو ہمیں وہ تھوڑا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں کیا فلیور لینا چاہیے. تو اٹس اے کائنڈ آف لٹل ورژن اور دا اسمالر ورژن آف اے پروڈکٹ جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کی پوٹینشیل دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کا ایکسپینس, آپ کے جو جتنا آپ بہت چھوٹی ٹیم آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے, ایون آپ اس کے لیے ایک آفس نہیں بنانا چاہتے مت بنائیں, آپ فری لانسرس کو ہائر کر سکتے ہیں. کچھ ویکس میں کچھ منتھس میں آپ کو ایک ایم وی پی یا ایک چھوٹی پروڈکٹ اپنی مل جائے گی. آپ اس کا مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل ٹیسٹ کر سکتے ہیں اینڈ بیسڈ آن دیٹ آپ فنڈنگ بھی ایکوائر کر سکتے ہیں. آپ کو لوگ فنڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے تو آپ کو انویسٹرز مل سکتے ہیں اس کے اوپر, یا آپ خود سے بھی فنڈ کر سکتے ہیں اس کو فردر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ایم وی پی ہے اس کی سکسیس کتنی ہے, مارکیٹ میں اس کی ہنگر کتنی ہے, مارکیٹ کتنا ریڈی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. پرفیکٹ. On this kind of note, and we are slowly coming to the last part of the podcast, emotional intelligence ساری چیزوں میں پورے پروسیس کی بات کر رہا ہوں, اس میں کتنی نیسیسری ہے ان ٹرمز آف ریکگنائزنگ who are the right people you're choosing, understanding what other people are going through the difficulty, and you have to build up your process as well, and you have to meet those two needs, and coming to a exertion point کہ جہاں پر کوئی چیز ورک نہیں کر رہی ہے آپ کے لیے, ہر چیز آپ کے خلاف ہے, and again you are just building up a good face, doing your work and still waiting for the good hour, light the end of the tunnel. تو اس میں پورے پروسیس میں سکسیس تک یا اس چیز گول کو اچیو کرنے تک ایموشنل انٹیلیجنس کا کتنا بڑا کردار ہے سر؟ ایموشنل انٹیلیجنس از ریئلی امپورٹنٹ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا آئی کیو کو ہم نے اچھالا ہے نا زندگی میں ہمیشہ اتنا ہم نے ای کیو کو نہیں اچھالا. اگریڈ. ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی, اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ لیڈر ہیں, یقین کیجئے میں بہت آنیسٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور بہت ایکسپیرئنس اور تجربے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ٹیم سے وہ کچھ اچیو کرا سکتے ہیں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے.
آپ کو ایموشنلی دیکھیں, ہم مشینس تو ہیں نہیں, بالکل, ہمارے اندر ہنڈریڈز آف ایموشنز ہیں جو کہ ریئیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز ود ڈفرینٹ ٹائمس ود ڈفرینٹ سچویشنز, رائٹ. ہمیں لوگوں کے ایموشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے ایموشنز کے بارے میں, اور ہمیں ان کو ایموشنلی ٹریٹ کرنا چاہیے, ایکسپلائٹ نہیں, رائٹ. یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ایک نیگیٹو, اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کریں گے تو یہ بہت بری بات ہے. ہمیں پازیٹیو اینگلس کے اوپر ایموشنز کو دیکھنا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں. دیکھیں, آپ کے ایک ٹیم ممبر, فار ایگزامپل میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, اس کو شلوار قمیص پہننا پسند ہے. صحیح. اینڈ دس از ون آف اے ریئل ایگزامپل آئی ایم شیئرنگ ود یو. کہ میرے پاس ایک پرابلم آئی کہ آفس کے اندر یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے یا پینٹ کوٹ پہنیں گے, لیکن ہمارا ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ شلوار قمیص پہنتا ہے, ہم نہیں الاؤ کر سکتے, رائٹ. اب یہ اس کے ایموشنس کے ساتھ اٹیچ تھا, اینڈ ہی واز دا موسٹ ویلیویبل ٹیم پلیئر آف مائی ٹیم. اس کا ریزائن آ گیا مجھے. اس نے کہا جی میں نہیں کام کر سکتا, میں نے کبھی زندگی میں پینٹ شرٹ نہیں پہنی, میں شلوار قمیص پہنتا ہوں, رائٹ. میرے اس کے ساتھ ایموشنز اٹیچڈ ہیں, وہ کچھ ویلیوز ہیں, میری ویلیوز ہیں, میرے ایموشنز ہیں, میں نہیں کر سکتا, میں ریزائن کر رہا ہوں. اینڈ دین آئی ٹاک ٹو HR اباؤٹ اٹ کہ لیٹس فائنڈ اے مڈل وے, اور ہم اس کو فارمل شلوار قمیض کے ساتھ ہم ویسٹ کوٹ ایڈ کر لیتے ہیں, وچ از اے فارمل ڈریس آف آرس. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہونا چاہیے, از اے سافٹ ویئر انجینئر, وہ اپنا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈلیور کر رہا ہے. ہم کیوں اس کے ایموشنس کو ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں فار سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دا گول دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اچیو. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جب آپ کے ٹیم ممبرس فار ایگزامپل دے آر ناٹ فیلنگ ویل, آپ ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کریں, آپ ان کا حال پوچھیں, آپ ان کی خیریت پوچھیں. اف دے آر آف, آپ جاننے کی کوشش کریں, آپ ہیلپ فل ہوں ان کے لیے. یقین مانیے اگر آپ ان کے ایموشنل سینٹیمنٹس کو اور آپ ان کے ایموشنس کو سمجھیں گے, آپ ان سے بہت پروڈکٹیو کام لے سکتے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایموشنس کی بیس پہ بنتا ہے, اور وہ ریلیشن شپ جتنا اسٹرانگ ہوگا اس میں پھر ٹرسٹ اور پھر بہت ساری چیزیں اور ایڈ آن ہوتی جائیں گی. تو میرے خیال سے ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ڈرائیو اے ٹیم ٹوورڈز سکسیس. Now at the last part sir, and I'll take not much of your time on that, coming on to the point کہ ہم ایک AI کی ایج میں اب live کرنے جا رہے ہیں, and we are just stepping towards it. We know what is AI, we know the consequences, we know the fawaid and all those kind of things. But اب جو چیزیں آگے آ رہی ہیں, how much we will be dependent on AI, and the people who want to make career in this field, what is your best advice for them? دیکھیں, ایک چیز اور ہم نے اوور دی لاسٹ ایئر جب اے آئی کا بہت بوم آ گیا, اے آئی تو خیر بہت پرانی ہے, اٹ اسٹارٹس فرام 80s, yes, لیکن جب سے چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی اور یہ چیزیں آئیں تو اب تقریباً ہر بندے کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا اے آئی کیا ہے, اور اے آئی کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے سراؤنڈنگس میں. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور اس چیز کے اوپر بھی بہت بحث ہوئی کہ اے آئی جو ہے وہ جابس کو ختم کر دے گی اور سب کچھ. اگر آپ اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور آپ اس کی ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یہ واقعی میں آپ کی جابس کو کھا جائے گی. دس از واٹ آئی بلیو ان. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے پوٹینشیل کو اور اس کے یوزیج کو یوٹیلائز کرے گا ان دی فیوچر, وہ آپ سے زیادہ اکوپڈ ہوگا. ایگزیکٹلی. میں سافٹ ویئر انڈسٹری کی دوبارہ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ٹریڈیشنل سافٹ ویئر کمپنی ہیں, آپ ایک چیز ایک مہینے میں بلڈ کرتے ہیں, اور ایک اے آئی بیسڈ
کمپنی ہے جو کہ اے آئی کی ٹولس کو یوز کرتی ہے فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, وہ 10 دن میں وہ پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ کام تو اے آئی سے کروا رہی ہے. تو آپ ایز اے کمپنی جو 1 مہینے میں ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں, آپ سے کوئی کیوں پروڈکٹ بنوائے گا, رائٹ؟ اگر ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس ریئلٹی کو اور اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم, رائٹ, ہم اسی کی بات کر رہے تھے. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اڈاپٹ دا اے آئی ٹیکنالوجیز ان ڈفرنٹ سیکٹرز آف لائف دیٹ وی ہیو. ڈاکٹرس, سائنٹسٹس, ٹیچرس, ایوری سیکٹر یو نیم. اگر کوئی بھی سیکٹر اس وقت اے آئی اور اس سے ریلیٹڈ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ نہیں کرے گا, وہ پیچھے رہ جائے گا, اور جب وہ پیچھے رہ جائے گا, he would not be relevant to the market in next 5 years. Agreed, sir. Agreed. Closing on to the topic, thank you so much, sir, for your time. Thank you so much, and we are very much honored that you came and you shared your thought with us. And inshallah, I hope we see you next time as well in some day, and we can make it a series out of it. Thank you so much for having me. I really enjoyed the conversation. Thank you, sir. چاہے بات ایموشنل انٹیلیجنس کی ہو, پیرنٹنگ کی ہو, یا اڈاپٹنگ اے آئی, زندگی کا نام چینج ہونا ہے, اور زندگی کا نام چینجز کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم اپنے پاسٹ کو اپنے پیرنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہماری چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کی, لیکن ان دا پریزنٹ جو لوگ نئے پیرنٹس ہیں یا جو اپنے بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سمجھیں اپنے بچوں کو, اور کمپیریزن کو ایک ایسی چیز بنائیں جو کبھی ان کی زندگی میں نہ آئے, کیونکہ ایک انسان کے کانفیڈنس کو توڑ دیتی ہے. اور پھر وہاں سے شروعات ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی, بہت ساری ناراضگیوں کی, اور ڈفرینس آف اوپینین کی, جہاں پر ایک بچہ گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن شاید اسے اپنے کیریئر کے لیے بھی کبھی کبھی بہت مشکلات ہوں کہ وہ اسے کرنا کیا چاہتا ہے یا کون سی ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ that specific child's life becomes a controversy. Thank you guys so much for your time. See you into the other podcast. Thank you. My name is Controversial Guy.